السلام علیکم، میرے یوٹیوب چینل میں آنے کے لیے آپ کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج میں غزوہ بدر کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں، جو رمضان کے مہینے میں ہوئی اور یہ مسلمانوں کی اور کافروں کی جنگ کی تھی۔ کافروں کے سردار ابو سفیان تھے اور یہ جنگ کیسے ہوئی، کیا ہوا آخر میں، یہ سب پورا انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ تو شروع کرتا ہوں۔ ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ شام سے قریش کا ایک قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں آ رہا ہے۔ تو آپ نے لوگوں سے نکلنے کا مطالبہ کیا اور اس کے لیے زیادہ اہتمام نہیں کیا، بلکہ جلدی میں 313 سے کچھ زائد صحابہ کرام کے ساتھ نکلے، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، اور لوگ باری باری ان پر سوار ہوتے تھے۔ ادھر ابو سفیان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی اطلاع مل چکی تھی، اور اس نے قافلے کے تحفظ کے لیے مکہ اطلاع بھیجوا دیا۔ جب اہل مکہ کو اطلاع ملی تو حسب ارشاد باری تعالی بطروا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ، یعنی اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے دونوں فریق کو بغیر سابقہ تیاری اور وعدے کے جمع کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم باہم وعدہ کرتے تو وقت میں اختلاف کر بیٹھتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی آمد کی اطلاع ہوئی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا، تو مہاجرین نے اس موقع پر لائق تحسین نقطۂ نظر پیش کیا۔ پھر دوسری اور تیسری مرتبہ بھی استفسار پر انہوں نے غیر معمولی ایثار و قربانی پیش کرنے کا یقین دلایا۔ اس پر انصار سمجھ گئے کہ روئے سخن ہماری طرف ہے۔ چنانچہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر انصار کے موقف کی وضاحت ان الفاظ میں کی، اے اللہ کے رسول، آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر آپ حکم فرمائیں گے تو ہم اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیں گے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برق غمات تک ہمیں جانے کا حکم فرمائیں گے تو ہم ضرور وہاں تک جائیں گے۔ اسی طرح حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کی طرح جواب نہ دیں گے، بلکہ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے دشمنوں سے جنگ کریں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے۔ صحابہ کرام کا یہ جواب سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور فرمایا کہ چلو خوشخبری حاصل کرو، مجھ سے اللہ تعالیٰ نے دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے اور میں کافروں کی جائے ہلاکت دیکھ چکا ہوں۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر پیش قدمی کرتے چلے آ رہے تھے، یہاں تک کہ بدر کے قریب پہنچ گئے اور مشرکین کے دستے بھی سامنے آ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے مدد و نصرت طلب فرمائی، اور تمام مسلمانوں نے بھی تضرع و گریہ زاری کے ساتھ مدد چاہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ میں آپ کو 1000 فرشتوں سے مدد بھیج رہا ہوں جو یکے بعد دیگرے پہنچیں گے۔ جب قریش جنگ کا پختہ ارادہ کر کے نکلے تو انہیں اپنے اور بنی کنانہ کے درمیان دشمنی کا خیال ہوا۔ چنانچہ ابلیس سراقہ ابن مالک کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ سراقہ بنی کنانہ کا ایک بڑا سردار تھا۔ کہنے لگا، آج تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، میں تمہارے ہمراہ رہوں گا تاکہ بنی کنانہ تمہیں کچھ بھی ایذا نہ دے سکیں۔ وہ اس وعدے پر نکل پڑے، اور جب لڑائی شروع ہوئی اور شیطان نے اللہ تعالیٰ کا لشکر دیکھا جو آسمان سے نازل ہوا تو وہ ایڑیوں کے بل وہاں سے فرار ہو گیا۔ قریش کہنے لگے، ارے سراقہ، کہاں چلے؟ کیا تم نے یہ نہ کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور مفارقت اختیار نہ کروں گا، یعنی بھاگوں گا نہیں؟ تو ابلیس نے جواب دیا،
میں وہ مخلوق دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ ابلیس نے جب یہ کہا کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے تو صحیح کہا تھا، لیکن جب یہ کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو وہ جھوٹ بولا ہے۔ ایک قول کے مطابق اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بھی ان کے ہمراہ ہلاک نہ کر دیا جائے، اور ظاہری معنی سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ جب منافقین نے یہ دیکھا کہ اللہ کی جماعت تھوڑی اور ان کے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے، تو انہیں یہ گمان ہوا کہ فتح کا دار و مدار کثرت پر ہے، اس لیے وہ کہنے لگے مسلمانوں کو ان کے مذہب نے دھوکے میں ڈال دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ فتح کا دار و مدار توکل علی اللہ پر ہے، کثرت تعداد پر نہیں، اور یہ کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے، حقدار خواہ وہ کمزور ہو وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ زیادتی پر بھروسہ کرتے ہیں کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم اس سے کس اعتبار سے زیادہ ہیں تو ہم اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آدمی کبھی کبھی تعداد کم ہوتی ہے تو بھی وہ مضبوط ہوتا ہے اور وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہاں مین مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، تو اس میں انشاءاللہ آدمی کامیاب ہوگا۔ آگے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے مہینے میں غزوہ بدر اور اس کے قیدیوں کے معاملات سے فارغ ہوئے تو پھر آپ بنفس نفیس 7 دن کے بعد غزوہ بنی سلیم کے لیے روانہ ہوئے۔ القدر نامی چشمہ کے پاس 3 دن قیام فرما کر واپس آ گئے اور کسی لڑائی کی نوبت نہ آئی۔ اسی طرح سے آگے ایک غزوہ اور ہے، غزوہ سویق۔ یہاں غزوہ سویق اس لیے اس کا نام رکھا گیا کہ جب کافروں سے لڑائی ہوئی تو کافر ہار گئے اور ان کے پاس ستو بہت زیادہ تھا، تو وہ چھوڑ کر بھاگے، ستو کو پھینک دیا تاکہ بوجھ کم ہو جائے اور بھاگنے میں آسانی ہو، تو اس لیے اس غزوے کا نام سویق پڑا۔ جب مشرکین کا گروہ ذلیل و رسوا اور غمزدہ حالت میں واپس گیا تو ابو سفیان نے نظر مانی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کیے بغیر سر پر پاری نہ ڈالوں گا، چنانچہ 200 سواروں کے ہمراہ نکل کر مدینہ کے ایک علاقے میں وہ مقیم ہو گیا۔ اس نے اسے شراب پلائی اور اس خبر کو لوگوں سے پوشیدہ رکھا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے کھجور کے چند درخت کاٹ ڈالے، ایک انصاری اور ایک ان کے حلیف کو قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو اس کی تلاش میں تشریف لے گئے، لیکن وہ بھاگ چکا تھا۔ زیادہ راہ کے کثرت کے باعث کفار نے کافی مقدار میں ستو پھینک دیے تاکہ کچھ بوجھ کم ہو جائے، چنانچہ مسلمانوں نے وہ ستو اٹھا لیے۔ اس طرح اس غزوے کا نام ہی غزوہ سویق پڑ گیا۔ یہ واقعہ غزوہ بدر کے 2 مہینے کے بعد پیش آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجد کے علاقے میں غطفان کے غزوہ کے لیے نکلے اور ماہ سفر میں ہجرت کے 3 سال پورا مہینہ وہیں رہے، قیام فرمایا اور بغیر جنگ کیے واپس لوٹ آئے، اور ماہ ربیع الاول میں مدینہ ہی میں مقیم رہے۔ پھر قریش کے ارادہ سے حجاز کے ایک علاقے نجران کی طرف تشریف لے گئے، یہاں پر بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور اسی طرح سے ربیع الثانی اور جمادی الاول کے 2 ماہ وہاں قیام کر کے واپس لوٹ آئے۔ پھر غزوہ بنی قینقاع پیش آیا اور کعب ابن اشرف قتل کیا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی عہد شکنی اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ آزمائی کی وجہ سے ان کے قتل کی اجازت عطا فرمائی۔